رسک تو لینا پڑتا ہے، بزنس میں رسک کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایک شوق تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا سائیڈ ایک بزنس بناؤں گی. جو ٹائم اپنی جاب پہ دیتی ہوں وہ میں اگر اسی پہ دے دوں تو وہ میرے لیے زیادہ بینیفٹ ہوگا. بہت سارے آپ نے بات کی نوجوانوں کی، وہ بہت زیادہ پھر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ وہ بھی اپنا کام کرے. لوگ اتنے ہائٹ ہیں، گول گپے گول گپے، تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اچھی ہو، اور اچھی ہی ہوتی ہے. پاکستان ناؤ کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن، اور میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے F10 سیکٹر میں. F10 کا جو سیکٹر ہے، یہاں پر کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل جاتی ہیں، بہت سارے سٹال لگے ہوئے ہیں. لیکن میں ایک ایسے ڈھابے میں موجود ہوں کہ جو ڈھابا ایک خاتون چلا رہی ہیں، اور یہ پڑھی لکھی خاتون ہیں. انہوں نے مختلف اداروں میں جاب بھی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جاب سے بہتر ہے کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. اور اپنا کاروبار کرنے سے ان کو جو ہے اس وقت کیا ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کیا نئے تجربات سیکھے ہیں، کیا انہوں نے اس سارے ایکسپیرینس میں انہوں نے کیا کیا نیا دیکھا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت بیزی تھیں کیونکہ کچھ آپ کے گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے اور کسٹمرز کا بھی بہت رش ہے، اور تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ. یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے یہ خیال آیا؟ یہ خیال بہت عرصے سے آیا ہوا تھا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا. وومن امپاورمنٹ، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن بہت کچھ ان کو ہرڈلز آ جاتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں. تو اسپیشلی ان کا بھی تھا کہ وہ بھی میں ایک ڈیسیژن کروں گی تو ان کو دیکھ کے جو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، جو نہیں کر سکتی کام، تو جب دیکھیں گے کہ ایک نے سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی آگے بھی وہ کر سکتی ہے. اچھا، آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ بھئی آپ بینگ اے لیڈی، آپ نے یہ سوچا کہ آپ یہ کام کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے میلز پھر رہے ہوتے ہیں ڈگریاں ہاتھ میں لے کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے. اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن جب میں نے آپ کا تعارف کرایا تو اس میں یہ کہا کہ آپ ماشاء اللہ سے کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جابز بھی کی ہیں. تو جاب چھوڑ کے آپ نے، یہ تو بزنس رسکی کام ہوتا ہے، اس میں تو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جوا ہوتا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا. تو پھر کیسے آپ نے یہ سوچ لیا؟ دیکھیں، رسک تو لینا پڑتا ہے، بزنس میں رسک کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، میں نے جب یہ سٹارٹ کیا، یہ میرا ایک شوق تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا سائیڈ ایک بزنس بناؤں گی اور ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے میں اس کو لگاؤں گی، لیکن میں ساتھ میں اپنی جاب بھی کنٹینیو کروں گی. لیکن جب میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا، پھر مجھے یہ لگا کہ اگر میں جو ٹائم اپنی جاب پہ دیتی ہوں وہ میں اگر اسی پہ دے دوں تو وہ میرے لیے زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو پھر میں نے فائنلی جب مجھے یہ فیل ہوا تو میں نے وہاں سے اپنی جاب کوئٹ کی اور ڈھابے پہ فلی فوکس کرنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ کہ میرا شروع سے ہی مائنڈ تھا کہ میں اپنا کام کروں. یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ڈھابا ہی ہو. ڈھابا تو ایک تھا کہ کیونکہ بہت سارے دیہاتوں میں بہت ساری ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا جو گھر بیٹھے دوسروں کی ہیلپ کے لیے مطلب انتظار میں ہوتی تھی. تو مطلب ان کے لیے مطلب یہ ایک ایسا کام ہے، پڑھی لکھی خاتون بھی کر سکتی ہو اور جو نہیں پڑھی لکھی وہ بھی کر سکتی. تو بہت سارے آپ نے بات کی نوجوانوں کی، وہ بہت زیادہ پھر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ وہ بھی اپنا کام کرے، ایسا کام کریں کہ دوسروں کے لیے جابز کریٹ کریں. اب جیسے میں نے یہ اپنا ڈھابا سٹارٹ کیا، اس میں 7-8 لوگ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوا. الحمدللہ میں بھی کما رہی ہوں، لاکھوں تو نہیں کما رہی لیکن ہزاروں کما رہی ہوں. اچھا، کمائی کی بات کی ہمارا نے، تو ان سے میں یہی پوچھنے والا تھا کہ دیکھیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے یہ ڈھابا شروع کیے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کتنی ارننگ ہو رہی ہے. آپ بے شک ہم مجھے نہ بتائیں، کہیں FBR والے پیچھے نہ پڑ جائیں، وہ ہر کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن ایسے بتا دیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کو امید ہوئی ہے، آپ اس سے پر امید ہیں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی. میں نے کہا نا کہ میں نے جاب تب بھی چھوڑی جب مجھے لگا کہ اگر میں یہاں پہ زیادہ ٹائم دوں گی. دیکھیں، اگر آپ جاب سے 50, 60, 70 بھی کما رہے ہیں، اگر اس کا ہاف بھی آپ اپنے بزنس سے کما رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا کام ہے. یہاں پہ میں سارا کام خود کر رہی ہوتی ہوں، میں برتن دھو رہی ہوتی ہوں، میں سرونگ کر رہی ہوتی ہوں، میں چائے بنا رہی ہوں، میں سارا کام کرتی ہوں. مطلب بالکل یہ نہیں ہے تو، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو آپ کی جاب کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ
سپورٹ سٹاف میں کسی کو کہو وہ لا کے کرے. تو یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہاں پہ آپ ٹائم زیادہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کام ہے. میں جا کے تھک کے سونے والی ہوتی ہوں, میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ گول گپے کتنے رہ گئے ہیں, چنا چاٹ کتنا رہ گیا ہے, مطلب فروٹس کتنے, مطلب یہ کہ سوچتے میں سو جاتی. صبح میں اٹھتی ہوں نا, پھر میں بھاگ کے جا کے پرچیزنگ کے لیے چلی جاتی. مطلب میرا فلی فوکس جو ہے نا اس پہ ہے. اچھا, ایک معصومانہ سا سوال آپ سے کر لوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ گول گپے, یہ دہی بلے, فروٹ چاٹ, یہ بڑی دیوانی ہوتی ہیں. آپ خود نہیں کھاتی ہیں اور آپ بیچ رہی ہیں, کیوں؟ ایکچولی میں نے اپنے ڈھابے سے پہلے میں نے گول گپے کبھی نہیں کھائے تھے اور میں نے یہ فرسٹ ٹائم, یہ نہیں کہ میں جب آتی تھی دیکھتی تھی لوگ اتنے ہر ٹائم گول گپے, پھر میں نے پہلے نہیں کھائے تھے. لیکن اب یہ کہ میں دہی بلے بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں, مطلب پراپر جیسے کھانے اپنے کھاتی ہوں, خود بنا کے کھاتی ہوں. اور گول گپے, چنا چاٹ, یعنی یہ چیزیں, چنا چاٹ تو کھاتی تھی لیکن یہ دہی بلے اور گول گپے جو ہے نا یہ میں نے نہیں کبھی کھائے تھے. تو ابھی مجھے مطلب کریونگ ہوتی ہے کہ جی ہاں ابھی گول گپے کھانے ہیں, سامنے پڑے ہوتے ہیں. ہاں, اور میں اس کو روز ریسیپی چینج کر کے بناتی ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے, اور لوگ پسند کرتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ چنے وغیرہ گھر سے بوائل کر کے لاتے تھے اور ادھر آ کے سرو کر دیتے تھے. ابھی ظاہر ہے ابھی پہلے سٹاف کم تھا, تو میں یہاں سے اگر رات کے 1 بجے بھی جاتی تھی, پہلا کام ہوتا تھا کہ جی چنے بھگو کے رکھ دو. صبح میری آنکھ کھلتی تھی تو یہ کام ہوتا ہے کہ چنے چڑھا دو, بس یہی چلتا تھا. لیکن اب نہیں, اب ادھر ہی بھگو کے رکھ دیتے ہیں, ادھر ہی بناتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ کافی زیادہ یعنی ان کا نرم دل ہوتی ہیں, تو بزنس میں آ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے اس سے پیسے لے لیں. تو ابھی میں نے دیکھا کہ آپ کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے, وہ آپ کو پیسے دینا چاہ رہے تھے لیکن آپ ریفیوز کر رہی تھیں, تو پھر ریفیوز کر دیتی ہیں یا پیسے لے بھی لیتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کسٹمر کون سے ہیں. تو میری ویسے جو بھی فرینڈ وغیرہ بھی ہیں, میری کوشش تھی کہ میں پہلی دفعہ نہ لوں, تو لیکن ظاہر دے جاتے ہیں. ابھی یہ تو میرے ریلیٹیو تھے اور بہت عرصے بعد, کوئی 2-3 سال بعد ملاقات ہوئی, اور بڑے قریبی تھے. تو ظاہر مظفر آباد سے آئے ہیں تو بنتا نہیں تھا لینا, تو نہیں لیے. چلے, یہ یعنی اپنے جو ہے ان سے آپ نہیں بھی لیتی جو دور سے آئیں. اچھا, اب آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ دیکھیں آپ ان خواتین کے لیے, ہمارے جو دوست ہیں, جو سبسکرائبرز ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, اسپیشلی جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, کہ ان کو جو آج کل کے معاشی دور ہے اس میں بہت زیادہ سٹریس ہے ایک معاشی حوالے سے, ہر گھرانے پہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کس طرح کا بزنس شروع کریں یا کیا ان کو کرنا چاہیے؟ میرا تو یہی میسیج ہے ان کو, خواتین کے لیے اور ان کے والدین کے لیے, کہ اپنی بچیوں کی سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ وہ جو کام کرنا چاہتی ہیں, اگر والدین ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ امپاور ہوں گی, تو زیادہ بوسٹ ہوں گی, تو وہ زیادہ اچھے سے کام کر سکتی ہیں. تو بہت سارے کام ہیں, آپ بزنس کر سکتی ہیں, آپ سلائی کڑھائی کا کام آپ کو آتا آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتا, آپ کے بہت سارے ایسے لنکس ہوتے ہیں, آپ ان سے کرا کے آن لائن کر سکتے ہیں, فرائز کا سٹال لگا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ڈھیروں کام ہیں. اپنا کام کریں, اپنے کام میں برکت بھی ہے اور اچھا بھی ہے, آپ کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے آخر میں بہت اچھی بات کی کہ انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک شخصی آزادی بھی ہوتی ہے, آپ کسی کے پابند نہیں ہوتے, آپ خود کام کرتے ہیں اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو پاکستان ناؤ سے اجازت دیجیے.